नाज़रीन मैं उस कड़ और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ कोयटा। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे बलुस्तान के जो नामवर सियासतदान है अजी लश्करी रेसानी साहब, वो बैठे हैं। यकीनन वो बेहतर जानते होंगे बलुस्तान में उनका अच्छा खासा वक्त गुजरा है सियासत में। तो मौजूदा जो बलुस्तान का सियासी दर्जा हरारत है, जो सियासी सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से अजी साहब से कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अजी साहब, मौजूदा जो बलुस्तान असम्बली या गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उस हवाले से आपकी क्या राय है सर? देखिए, बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट जिसको हम जाम हुकूमत कहते हैं, ये एक पूरा गैंग है सेलेक्टेड लोगों का। वो एक ख़ास मकसद के लिए लाए गए, उस ख़ास मकसद के लिए काम करेंगे। उनके आने के बाद आप देखें कि कोशिश ये की गई कि बलुस्तान के जो आइनी इख्तियारात थे उसको भी कम करे, और उसमें जाम हुकूमत के सेनेटर और बाकी जो उनके हिमायती उन्होंने भी कोशिश की। साथ साथ एक खामोश ऑपरेशन भी जारी है। हयात बलोच के शहादत के बाद मैंने नहीं सुना कि सूबाई हुकूमत में कोई एक शख्स भी, उनका एक कोalition हुकूमत है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी इस बेईमाना कत्ल और जुल्म पे अपना आवाज़ बुलंद करे। एक खुला दहशतगर्दी था, खुला कत्ल था। वहाँ IGFC तो गए अफसोस करने, मगर सूबाई हुकूमत जो अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहते हैं, उनमें से कोई भी नहीं गया। इसका मतलब यह है कि वो आवाम के नुमाइंदे नहीं है, वो उस ज़हनियत, उस पॉलिसी के नुमाइंदे हैं जिस पॉलिसी के तहत उनको सेलेक्ट करके लाया गया है। तो बलुस्तान इस वक्त एक कॉलोनी से भी बदतर उसके हालात है। यहाँ बेरोज़गारी अपने रूज पे है। वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि बलुस्तान के लोग 80% लोग खत गुर्बत से ज़्यादा नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके लिए कोई यानी इक़दाम नहीं उठाए गए। अजी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें छेड़ी। इससे पहले जो हुकूमत थे, जो इक़्तिदार में लोग थे, उन्होंने बलुस्तान के लिए ऐसा क्या किया है साहब, और मौजूदा हुकूमत किस डायरेक्शन में जा रही है? अमूमन पॉलिसीज़ जो होती है वो तकरीबन जब बनती है 20 साल बाद उसका इम्प्रेशन जाता है लोगों में, तो पॉलिसीज़ तो एकदम से काम नहीं करती है। मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और पहले की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उस हवाले से सर आप देखिए, बात ये कि पिछले 70 यानी साल से बलुस्तान को बाकायदा तौर पे एक खुद मुख्तियार यानी इकाई की हैसियत नहीं दिया गया है। हल्का 265 जिससे मैंने इलेक्शन लड़ा, उसमें जो ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया कि उसमें बदतरीन धांधली हुई है। साथ साथ एक विफाकी इदारा जिसको हम नादरा कहते हैं, नादरा ने भी फैसला किया कि 1,30,000 वोट में 65,000 के लगभग लोगों वोट जाली थे और उनको डाला गया। अब 2.5 साल गुजरे, चाहिए ये था कि री इलेक्शन होते और उसके बुनियाद पे एक ऐसा शफाफ तरीके से होते ताकि बलुस्तान का आवाज़ आगे होता। अजी साहब, एक बात और है, हमेशा से जब भी इलेक्शन होता है धांधली की बात, फिर इलेक्शन के बाद हर कोई जवाब जाता है वो धांधली की बात करते हैं। हमसे कई गुना गरीब ममालिक अफगानिस्तान और दूसरा मुल्क देख के वहाँ पे बायोमेट्रिक इलेक्शन होता है। पाकिस्तान में से क्या वजह है पिछले 70 साल से हम लोग ये जो धांधली का नासूर है वो इलेक्शन से नहीं हटा सके, बायोमेट्रिक की तरफ हम लोग नहीं जा सके? देखिए, हर कोई अगर बात करता हो वो उसका जवाब वो देगा। हमने बात नहीं किया है, हम अदालत में गए और ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि धांधली हुआ। पाकिस्तान का अदालत है और हमारे जाती बनाए हुआ अदालत नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलेक्शन में ये इतना फ़र्क है कि बायोमेट्रिक वहाँ इसलिए किया जाता है कि वहाँ लोग अपने नुमाइंदे चुने। यहाँ इसलिए बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है इस फ्रंट लाइन स्टेट को अपने पॉलिसीज़ के मुताबिक चलाना चाहता है, तो अगर बायोमेट्रिक हो तो उसमें धांधली के चांसेस कम होंगे। इसलिए यहाँ इस मुल्क में, पाकिस्तान में बायोमेट्रिक के रास्ते को अभी तक रोक दिया गया। बहुत शुक्रिया अजी साहब। अजी साहब, एक और बात, बलुस्तान के जो अमूमन पंजाब और सिंध में मोटरवेज वगैरह बंद है CPA के हवाले से, और बलुस्तान में जो खस्ता हालात है, पिछले 1 साल से बलुस्तान में मुसलसल 700 से 800 एक्सीडेंट हुआ है रोड्स में। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बलुस्तान के जो हाईवेज है इसको क्यों गवर्नमेंट
نہیں بڑا کر رہی. دیکھیں بلوچستان ایک سونے کی چڑیا ہے اور وفاق میں جو حکومتیں بنتی ہیں ان کا بنیاد پنجاب ہوتا ہے. وہ ان کا آبادی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو اوبلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ وفاق کا پالیسیز کو وہ حکومت آگے لے جائے جو کہ بلوچستان جیسے کالونیز کے وسائل کو لوٹتے ہیں. اس لیے یہاں موٹر وے کے علاوہ صرف ہمیں ہمارے وسائل کے اختیار دیں اور یہاں پولیٹیکل دھاندلی نہ ہو تو ہم بلوچستان خود ٹھیک کر سکتے ہیں, یہاں اس کو بنا سکتے ہیں. اب اگر ہم صرف موٹر وے کا بات کریں, 18ویں ترمیم پاکستان کے پارلیمنٹ نے بنایا, اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. یہاں مختلف پروکسیز کے ذریعے کبھی فرقہ واریت کا پروکسی ہے, کبھی طالبان کا پروکسی ہے, کبھی یہاں مزاحمتی دہشت گردوں کا پروکسی کے ذریعے اس ملک کے معاملات کو, صوبے کے معاملات کو جائے رکھتے ہیں. اس لیے وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ بلوچستان کے جو برادریاں ہیں اور دو اقوام ہیں ان کو جو ہے آپس میں الجھایا جائے اور یہاں کے وسائل کو لوٹ کے پنجاب میں خرچ کیا جائے. اس لیے یہاں کوئی سڑک نہیں بنا رہے. اب سڑک پہ جو آپ بھی جانتے ہیں کئی ہزار لوگ کوئٹہ کراچی ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ کر کے مرتے ہیں. جب خود ریاست ایک پالیسی کے تحت ہمارے صوبے کے لوگوں کو اغوا کر کے ان کے بعد لاشیں پھینکتا ہے تو ان کے لیے ایک قدرتی سا راستہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے بھی مار کے یہاں کی آبادی کو پریشان رکھا جائے, یہاں کے لوگوں کو بیمار رکھا جائے. یہاں کے لوگ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے ہائی ویز نہ بنے جس طریقے سے پنجاب میں بنے. مگر پچھلے دنوں ایک وفاقی وزیر اسد عمر کوئٹہ میں آئے اور اس سے پہلے وزیر اعظم بھی آیا. آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم اور اسد عمر نے یہ بات, یعنی ایک پرانی گھسی پٹی ہوئی جو الفاظ انہوں نے کہا تمام وسائل ہم بلوچستان کی ترقی پہ خرچ کریں گے. ان سے میں آپ کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وسائل چھوڑیں, ہم خود خرچ کریں گے, ہم ترقی کریں گے. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو جو 18ویں ترمیم میں اختیارات ملے وہ بھی چھینے, تو آپ باہر سے کیسے وسائل لائیں گے؟ صرف یہ زبانی جمع خرچ کر کے چلے گئے. اس کے بعد ہیلی کاپٹر پہ مکران کا دورہ کیا اور ایک مکران کا ایسے ایم این اے جو 3000 ووٹ لے کے ہرا تھا, اس کو اس وقت خاص ایجنڈا کے تحت وہاں نمائندہ بنایا گیا کہ پارلیمنٹ میں وہ بیٹھی رہتی ہے. انہوں نے جا کے پورے بلوچستان کے مکران ڈویژن کا دورہ کیا اور ایک خاص لفظ انہوں نے کہا کہ جنوبی بلوچستان. اس کا مطلب ہے کہ ان کے نظر میں بلوچستان کا تقسیم ہو اور اس کو شمالی اور جنوبی کا نام دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سازش تھا. نہ تمام وسائل بلوچستان خرچ کرنا چاہتے ہیں, نہ انہوں نے تمام وسائل کبھی خرچ کیے. ہاں, بلوچستان کے وسائل لوٹے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. گیس لوٹا ہے, ریکو دیک اور سائندک کو بیچا ہے, وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے, الاٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک جینین ڈیموکریسی نہیں ہوگا, پارلیمنٹ کے بالادستی نہیں ہوگا, یہ تمام وسائل بلوچستان پہ خرچ کرنے کے باتیں بہت جھوٹ ہیں اور یہ جھوٹ ہم سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں. آئی صاحب ایک اور کوشچن آپ سے ریز کرنا چاہوں گا. کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بلوچستان میں سرداری نظام اور ملک خان کا جو نظام ہے یہ تو کہیں نہ کہیں بلوچستان کے ترقی میں رکاوٹ نہیں بن رہے. دیکھیے پہلا بات یہ کہ آپ بھی تھوڑا سا پڑھ لیا کریں, لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گریجویشن کیا ہوگا. پہلا بات یہ کہ سرداری نظام ایسا کوئی نظام نہیں, قبائلی نظام ہے اور اس قبائلی نظام کو پچھلے 10-20 سالوں سے مسلسل ریاستی سازشوں نے برباد کر دیا. اب یہ بہانہ پاکستان اور ان کے اداروں کا نہیں چلے گا. مگر اس کو ہم اگر پورے پاکستان میں دیکھیں, ہمارے 1,20,000 کی آبادی میں اس وقت شاید 30% لوگ پڑھے لکھے ہوں, تو باقی ان پڑھ ہیں. اور وہ کتنے بنتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی بنتے ہیں کوئی 60-70 لاکھ لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں. سندھ کا 6 کروڑ کا آبادی جس میں شہری آبادی بھی ہے, حیدرآباد بھی ہے, آپ کراچی بھی ہے, سکر بھی ہے. شہری آبادی اگر سندھ کے آپ ریشو کو تعلیم کا دیکھیں 45% ہے, وہاں ایک حد تک آپ سمجھیں کہ کوئی 3 کروڑ لوگ ان پڑھ ہیں. پنجاب میں آپ جائیں 10-11 کروڑ ان کا آبادی ہے اور اس آبادی
کہ آپ تعلیم کے ریشو کو دیکھیں, وہاں اگر 60% لوگ پڑھے لکھے ہیں تو سمجھے کوئی 4 کروڑ یا 5 کروڑ لوگ ان پڑھ ہیں. اسی طریقے سے پشتونخوا کو, آپ خیبر پشتونخوا کو دیکھیں کہ وہاں بھی ان پڑھ. یہ تمام ذمہ داریاں سردار کی نہیں ہیں. اسی طریقے سے اس ملک کے تمام ادارے مفلوج ہو گئے ہیں, اور ان کا اتنا بڑا امپیکٹ ہمارے سماج اور ہمارے معیشت پہ پڑا ہے کہ لوگ بے روزگار بھی ان کے, معیشت بھی ان کے برباد ہوئے. اس کے ذمہ دار تو سردار اور ملک نہیں ہو سکتے. اسٹیل مل کے اکثر چیئرمین ریٹائرڈ فوجی رہے ہیں, آج اسٹیل مل نہیں چل رہا ہے, اس کا ذمہ دار نہیں ہے. پی آئی اے نہیں چل رہا ہے, اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. ایک چیز ہے, دنیا میں ہزاروں یونیورسٹی ایک ملک نے بنائی ہے, ہمارے یہاں 150-200 یونیورسٹی مشکل سے پال ہم نے رکھے. تو یہ کیا وجہ ہے پاکستان میں تعلیم اتنا پیچھے جا رہا ہے بنسبت یورپ یا دیگر ملکوں کے؟ وہاں پہ ہزاروں یونیورسٹیاں بن گئی, یہاں پہ تقریباً 150 سے 180 یونیورسٹی چل رہی. آپ ایک کام کریں, پچھلے 10 سے 15 یا 20 سال کا وفاقی بجٹ دیکھیں. وفاقی بجٹ میں تعلیم کے لیے 2 سے 3% رکھا جاتا ہے, اور دفاع کے لیے 50% کے لگ بھگ رکھا جاتا ہے. کیا پاکستان کے تعلیم اور دفاع اور پورے بجٹ کو کوئی سردار اور ملک تو نہیں بنا رہے, نہ وڈیرے بنا رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ تعلیم اس قوم کا ضرورت ہے اور یہ قوم کو تعلیم سے ترقی ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کی توسط سے ہم یہ کہتے ہیں تعلیم کے بجٹ کو 50% کرے اور دفاع کو 2-3% کرے, تو خود آپ کے سماج میں ایک تعلیم یافتہ طبقہ اٹھے گا جو اس سماج کو, اس ملک کو خوشحالی